الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام و موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف ترین آیہ واقعی ہدایہ کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے دین پہنچانے کا، رسالت کا کوئی اجر نہیں طلب کرتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ تم میرے قریبیوں سے مودت کرو. خالق کائنات نے کلام مجید میں اہل بیت محمد کی محبت و مودت کو اجر رسالت قرار دیا ہے، اور خالق نے احسان عظیم یہ کیا اس امت پر کہ محبت اہل بیت کو تو فرض قرار دیا ہے، لیکن اس محبت کی کوئی لمٹ، اس محبت کی کوئی حد اللہ نے معین نہیں فرمائی. امت کے ہر فرد پر چھوڑ دیا کہ جس مسلمان کا جتنا ظرف اس کے دل میں اتنی محبت. امت کے اوپر چھوڑ دیا کہ جس مسلمان، جس مومن کا جتنا ظرف اس کی اتنی محبت. محبت کی کوئی لمٹ معین نہیں کی. اگر وہ ذات محبت کی حد اور لمٹ بتا دیتی کہ اتنی محبت کرے ہر شخص، تو جو بھی مسلمان اس حد تک نہ پہنچ سکتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. لہذا اللہ نے لمٹ نہیں بتائی، حد نہیں بتائی، مسلمانوں کے ظرف پہ چھوڑ دیا جس کے دل میں جس کا جتنا ظرف اس کی اتنی محبت. اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں. یہ شیعہ سنی کتب میں یہ روایت موجود ہے، اس میں 73 فرقوں کے علماء میں اختلاف نہیں ہے کہ میدان احد میں پیغمبر اسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے. ایک عاشق رسول نے، ایک مسلمان نے، ایک صحابی نے، ایک کلمہ گو امتی نے سنا، اس نے ٹھنڈی سانس لی. ایک اور عاشق رسول تک یہ خبر پہنچی، وہ آنسوؤں کے ساتھ رویا. ایک اور مسلمان نے سنا، وہ چیخیں مار مار کے رویا. ایک اور عاشق رسول تک یہ اطلاع پہنچی، وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا. آویس کرنی نے کرن میں سن لیا کہ اللہ کے محبوب نبی کے دانت شہید کر دیے گئے. اس نے عشق رسول میں آ کر شیعہ سنی کتابوں والے لکھتے ہیں کہ پتھر اٹھایا اور اپنا سامنے والا دانت توڑ لیا. پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے حضور کا یہ دانت نہ ہو، ساتھ والا ہو، ساتھ والا توڑ دیا. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ 32 کے 32 دانت حضرت آویس کرنی نے عشق رسول میں توڑ لیے. یہ محبت کی مختلف کیٹیگریز تھیں، یہ محبت کے مدارج تھے. دیکھیے جو عشق رسول میں جس نے ٹھنڈی سانس لی وہ رونے والے کو بدعت نہیں کہتا، رونے والا چیخے مارنے والے کو بدعت نہیں کہتا، چیخے مارنے والا بے ہوش ہونے والے کو بدعت نہیں کہتا، بے ہوش ہونے والا دانت توڑنے والے کو بدعت نہیں کہتا. میں کہتا ہوں جاہلو بدعت تو تب بنے جب محبت
محبت کی کوئی حد معین ہو؟ چوک میں بیٹھے ہو جب نعرہ لگائے تو مل کر اپنی شان کے مطابق نعرہ لگائے نہیں. دیکھیے فطرت تو تب بنے کہ جب محبت کی کوئی حد معین ہو. اور دیکھیے پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں کسی نمازی کے لیے نہیں کہا کہ اس نمازی کے گھر سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، فلاں روزے دار کے لیے میری گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. نبی نے اپنی زندگی میں اگر کہا ہے تو اس اویس کرنی کے لیے جس نے نبی کے عشق میں آ کے اپنا خون بہایا تھا، اپنے ماتمی کو جنت کی خوشخبری دی ہے کہ مجھے کرم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جو فرما رہی ہے نہیں، جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں. یہ محرم کیوں کرتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، مجلس کیوں کرتے ہو، روتے کیوں ہو؟ ذوالجلال قرآن سے دکھاؤ، تعزیہ قرآن سے دکھاؤ، علم قرآن سے دکھاؤ، یہ چیز قرآن سے دکھاؤ، وہ چیز قرآن سے دکھاؤ. وہ مسلمان کے جن کے نزدیک سارا سال کتاب شریعت بند رہتی ہے، جیسے ہی نواز رسول کے غم کے ایام آتے ہیں کتاب شریعت کھل جاتی ہے. مجھے کبھی میں نے یہ نہ سنا کہ وہ لوگ جب گئے ہوں کسی مفتی مولانا کے پاس کہ دیکھو معاشرے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، مولانا کوئی فتویٰ دو، جھوٹ بولنا حرام ہے. معاشرے میں کرپشن ہے، مولانا فتویٰ دو، یہ کرپشن کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوگ بے نماز ہے، مولانا بتاؤ کہ بے نماز کی سزا کیا ہونی چاہیے. یعنی سارا سال کی کتاب شریعت بند ہے. جیسے ہی نواز رسول کے ایام غم آتے ہیں کتاب شریعت کھل جاتی ہے. یہ علم ثابت کرو قرآن سے، ذوالجلال ثابت کرو قرآن سے، گریہ ثابت کرو قرآن سے، جلوس ثابت کرو قرآن سے، یہ قرآن سے ثابت کرو، وہ قرآن سے ثابت کرو. میں پوچھتا ہوں مسلمانوں باقی سارے قرآن پہ عمل ہو گیا ہے کہ باقی عزاداری بچ گئی ہے؟ اور آج میں ساہیوال کے اس مرکزی چوک پر تاریخی خطاب میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، آج کی اس تقریر میں میں علم، تعزیہ، مجلس، ماتم، گریہ، جلوس، ذوالجلال اور پوری عزاداری میں آج قرآن سے دکھا کے جاؤں. سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، صرف بصیرت کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں نے ظلم یہ کیا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. قرآن ایک ہی رات میں سارا ختم کر دینے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے. اور رسول اس امت کو لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے تھے. ایک ہاتھ میں امت کے نبی نے قرآن دیا تھا، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت پکڑایا تھا. مسلمانوں نے دامن اہل بیت چھوڑ دیا تو قرآن نے بھی اپنے معنی و مفہوم چھپا لیے اور یہ امت گمراہ ہوتی چلی گئی، یہ امت گمراہ ہوتی چلی گئی. قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ سب چیزیں قرآن سے ابھی ثابت کرنے چلا ہوں، ذرا سر اٹھا کے بیٹھنا. دیکھیے قرآن سب سے بڑے کی کتاب ہے. نوجوانوں میری بات کو پلے باندھ کے جانا، قرآن سب سے بڑے کی کتاب ہے. سب سے بڑا کائنات کا کون ہے؟ ہمارا خالق و مالک، اور جو ہے وہ معبود حقیقی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ذات توحید، وہ سب کا خالق و مالک ہے. وہ ہمارے نبی کا بھی خالق ہے، وہ اہل بیت محمد کا بھی خالق ہے. وہ اتنا عظیم خالق، وہ علی جو کسی کو نہیں جھکتا، ساری ساری رات اس کے سامنے سجدہ رہے ہوتا ہے.
وہ ایسا عظیم خالق و مالک ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اور یاد رکھنا، پڑھے لکھے لوگوں سے میرا واسطہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو دین کی سچی روح کو سمجھنے میں مخلص ہے، جنہیں یقین ہے کہ مرنا ہے اور قبر میں سامنا کرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، کسی مولوی نے کسی کو نہیں چھڑانا ہے، جو سمجھنے کے لیے آئے ہیں، میں ان کے لیے جملہ کہنے چلا ہوں۔ قرآن سب سے بڑے کی کتاب ہے، اور سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ فائل طے نہیں کرتا، وہ ڈیٹیل طے نہیں کرتا، صدر اور وزیر اعظم کا اپروول چلتا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم فائل نہیں بناتا، فائل طے کرنے کے لیے پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، بڑے کا اپروول چلتا ہے، بڑے کے احکامات چلتے ہیں، بڑا ڈیٹیل طے نہیں کرتا، اس کے لیے الگ سیکریٹریٹ ہوتا ہے۔ قرآن سب سے بڑے کی کتاب ہے، احکامات کی کتاب کا نام قرآن ہے۔ تمام احکامات اسلامی کی ڈیٹیلز آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، ہر شے کا اپروول آپ کو قرآن میں ملے گا۔ اس کی میں چند مثالیں دوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے۔ نماز ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، تمام فقہ کی کتابوں میں آپ جا کے پڑھ لیجیے، کتاب الصلاۃ، یعنی کتاب الصلاۃ نماز ایک باقاعدہ باب ہے، الگ چیپٹر ہے، اس کی تفصیلات قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ کل کتنی نمازیں واجب ہیں، نماز آیات کا طریقہ کیا ہے، نماز یومیہ کا طریقہ کیا ہے، نماز قضاء والدین کا طریقہ کیا ہے، نماز یومیہ میں صبح کتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر کی کتنی ہے، عصر کی کتنی رکعت ہے، مغرب کی کتنی رکعت ہے، عشاء کی کتنی رکعت ہے، تکبیرۃ الاحرام میں کیا کہنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجود میں کیا کہنا ہے، اٹھتے وقت کیا کہنا ہے، سلام پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تشہد پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، اور کن کن چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے نماز باطل ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل، مسافر کی نماز کی کیا پوزیشن ہے، حاضر کی نماز کی کیا پوزیشن ہے، بیمار نماز کیسے پڑھے اور صحت مند نماز کیسے پڑھے، اس کی تفصیلات قرآن میں کہیں نہیں ہے، پر ایک اپروول قرآن میں موجود ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا زیادہ سے زیادہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے تحقیق نماز مومنوں پہ فرض کی ہے، نماز مومنوں پہ۔ اور یاد رکھنا، ایک جملہ روک کر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، نماز کا حکم عمل کا، نماز ہو روزہ ہو، ہر حکم کا تقاضا اللہ نے مومن سے کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ روزے کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض ہے۔ عمل کا تقاضا مومن سے ہے، ایمان والے سے ہے۔ ایمان کی تین ضدیں ہیں، شرک ایمان کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے، نفاق ایمان کی ضد ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک سے دور ہو چکا ہو، محمد رسول اللہ پڑھ کے کفر سے دور ہو چکا ہو، اور علی ولی اللہ پڑھ کے نفاق سے دور ہو گیا۔ میرے کیا وہ کہلاتا ہے مومن، اور اللہ مومن سے خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو نماز تم پہ فرض ہے، روزہ تم پہ فرض ہے۔ آج تو عمل کا تقاضا اللہ نے مومن سے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے مقام خندق پر فقط ایمان بتلایا نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو مجسم ایمان دکھا دیا، اور فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ جب علی عمر ابن عبد العزیز کے مقابلے میں جا رہا تھا کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کی جانب جا رہا ہے، تو نبی نے بتایا کہ ایمان کو مجسم دیکھنا ہو تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ تو ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا وہ ہے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت کا موتی ہے۔ اب میں اس کے ترجمہ یوں کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا مطلب؟ اے علی ولی اللہ پڑھنے والو، نماز تم
پہ فرض ہے، روزہ تم پہ فرض ہے۔ عمل کا تقاضا اہل بیت کے ماننے والوں سے قرآن میں خالق نے کیا ہے، اور اہل بیت بھی آپ سے عمل کا تقاضا کرتے ہیں۔ آپ کے کردار سے پتہ چلے، عمل سے پتہ چلے، اخلاقیات سے پتہ چلے، گفتگو سے پتہ چلے کہ تم امام صادق کے ماننے والے ہو، تم امام محمد باقر کے ماننے والے ہو۔ خصوصاً میں ایک بات روک کر جملہ کہنا چاہتا ہوں، میری ملت کا نوجوان، زمانہ تیرا دشمن ہے، تو سچے اسلام کا ماننے والا ہے، اس لیے کہ مکتب تشیع اسلام کے چہرے پر ایک جھومر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مکتب تشیع سچے اسلام کی پہچان ہے۔ تو مکتب اہل بیت سے تیرا تعلق ہے، تو اہل بیت کی نسبت سے جعفری کہلاتا ہے، لہذا تیرا عمل، تیرا کردار، تیری گفتار، تیری سوچ، تیری فکر ایسی ہونا چاہیے کہ تو نمائندگی کرے، اپنے پیشواؤں کی نمائندگی کرے۔ اور تیرے امام 12 تھے، لیکن ہر ایک کا قول ایک، فعل ایک، عمل ایک، سوچ ایک، ہر کی بات ایک، اس لیے تو امام 12 ہے، فرقہ ایک ہے، اور تو 12 کا ماننے والا ہے تو اختلاف کیوں کرتا ہے؟ پھر لڑتا کیوں ہے؟ جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ اپنے انا کی خاطر تم مذہب کو بدنام کیوں کر رہا ہے؟ اور اے اہل بیت کا ماننے والا نوجوان، جب تو عام دنوں میں عام سادہ لباس پہن کے بازار میں آتا ہے، تیری حیثیت شخصی ہوتی ہے، لیکن ایام عزا میں جب تو کالا لباس پہن کر بازار میں آتا ہے تو اس وقت تیری حیثیت انفرادی نہیں ہے، تو پوری ملت جعفریہ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ میرا نوجوان، کالا لباس پہن کر کبھی کسی کی عزت کی طرف آنکھ نہیں اٹھانا، کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا کہ تیرے لباس کو دیکھ کر تیرا مذہب بدنام نہ ہونے پائے۔ اور میں اپنی ماں بہنوں کی بارگاہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، میری ماں بہنیں سن رہی ہے کہ جب آپ کالا لباس پہن کر محرم اور ایام غم میں نکلتی ہے تو خبردار اپنی آنکھوں کو، اپنے لباس کو اس طرح سمیٹ کے آؤ کہ جب تم چل رہی ہو بازار میں تو دنیا والے تیری سیرت، تیرے کردار، تیرے چلن، تیرے حیا، تیرے شرم کو دیکھ کر کہے یہ کنیز زہرا جا رہی ہے، یہ کنیز زینب جا رہی ہے۔ خبردار اگر کوئی ایسی حرکت کرنا ہے تو کالا لباس پہن کر ہماری مجلس میں نہ آنا، اس لیے کہ اگر تم کالا لباس نہیں پہنو گی ہم کہہ سکیں گے کہ اس عورت کا تعلق ہمارے مکتب سے نہیں ہے، لیکن جب تم کالا لباس پہن کے باہر نکلتی ہو اس وقت تمہاری حیثیت انفرادی نہیں ہے، تم پوری ملت جعفریہ کی غیرت ہو۔ سوچو ہے یا نہیں؟ عمل کا تقاضا اہل بیت ہم سے عمل کا تقاضا کرتے ہیں، عمل میں کردار ہمارا ایسا ہونا چاہیے دشمن کہے وہ جس کے شیعہ کا یہ کردار ہے ان کے ائمہ کا کیا کردار ہوگا۔ ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سامعین محترم میرے بیچ میں آپ کو زحمت دی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو نماز کا تقاضا اللہ نے کیا ہے، عمل کا تقاضا نماز ایک بہت بڑا باب ہے، چیپٹر ہے، میں نے تفصیل بتائی، اس کی تفصیل قرآن مجید میں لفظ اللہ اکبر جو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر اکٹھا پورے قرآن میں نہیں ہے۔ تو قرآن ڈیٹیل کی کتاب نہیں ہے، بڑے کا اپروول موجود ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کے اندر یا زیادہ سے زیادہ فرق کا راکین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ زکوٰۃ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، کل کتنی چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، کتنے اجناس ہیں، کتنے جانور ہیں، سونا چاندی ہے، روپیوں سے زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس کی تفصیل ڈیٹیل، مستحقین زکوٰۃ کون کون ہے، کسے زکوٰۃ لی جا سکتی ہے، کون زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے، بڑے کا اپروول موجود ہے، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طریقے سے روزہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، کل کتنے روزے واجب ہیں، ماہ مبارک کے رمضان کے روزے کے کیا احکامات ہیں، حاضر کو کیسے روزہ رکھے، مسافر کیسے روزہ رکھے، بیمار کے روزے کی کیفیت کیا ہے، بچوں کی اور عورتوں کے روزے کی کیا کیفیت ہے، کن ایام میں عورتیں روزہ رکھ سکتی ہے، کن ایام میں نہیں رکھ سکتی ہے، اس کی ڈیٹیل کن کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تفصیل قرآن میں نہیں ہے، بڑے کا اپروول قرآن میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں۔ آج ایک بہت بڑا
چیپٹر ہے کتاب الحج، بہت بڑا باب ہے حج کا، اس کی تفصیل قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ دیکھیے حج کس پر واجب ہوتا ہے، کس پہ واجب نہیں ہوتا، حج واجب ہونے کے بعد کس کس میقات سے آپ کو احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے کے بعد عمرے کے کتنے ارکان ہیں، حج تمتع کے کتنے ارکان ہیں، حج مفردہ کے کتنے ارکان ہیں، عمرہ کے ارکان 5 ہیں، حج کے ارکان 13 ہیں، اور محرم پر 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہے، اور اگر کسی حرام کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا کفارہ الگ الگ کیا بنتا ہے، بنا کے احکامات کیا ہیں، مزدلفہ کے احکامات کیا ہیں، قربانی کیسے کرنا ہے، رمی جمرات کیسے کرنا ہے، صحیح کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن بڑے کا اپروول قرآن میں موجود ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اتنی بڑی تمہید کے بعد کہ قرآن سب سے بڑے کی کتاب ہے جس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں بڑے کا اپروول موجود ہے۔ ہر مسلمان عالم یہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے قرآن میں تفصیل نہیں ہے لیکن عمل رسول تو ثابت ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں تمہیں نواز رسول کے بارے میں رسول کا عمل کیوں نظر نہیں آتا؟ اسی طریقے سے محرم عزاداری ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اس عزاداری میں ماتم بھی ہے، مجلس بھی ہے، گریہ بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، علم بھی ہے، جلوس بھی ہے اور زنجیر زنی بھی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو ایک ایک چیز نماز روزہ حج کی طرح قرآن میں نظر نہیں آئے گی، لیکن سب سے بڑے کا اپروول قرآن میں میں آپ کو نماز روزے کی طرح دکھا دیتا ہوں۔ بڑے نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حبیب ان سے کہہ دیجیے میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر اتنا کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ تو ہم جو کچھ ایام اعضاء میں کرتے ہیں، ماتم، گریہ، مجلس، جلوس، تعزیہ، سلجھنا، اس کو پیمانے محبت سے پرکھتے چلے جاؤ۔ کوئی چیز ہمیں محبت سے الگ کر کے دو تو پھر بھی 10 بنے۔ سب محبت کی تفسیریں ہیں اور ہر ایک چیز کا بیان عمل رسول سے ثابت ہے۔ کہنے لگے صاحب یہ سلجھنا جو آپ نکالتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، قرآن سے سلجھنا دکھائیے۔ یاد رکھنا میری اس بات کو، نبی کی سنت موجود ہے، میں نبی کی سیرت اور سنت سے دعویٰ کر رہا ہوں اور ثابت کرنے چلا ہوں۔ آپ ابھی کسی مکتبے میں چلے جائیے مسلمانوں کے، وہاں آپ کو داتا علی حجویری لاہور والے ان کی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب آپ کو ملے گی، وہ لے لیجئے، اور اس میں عباد امام حسن و حسین نکال لیجئے، اس میں روایت آپ کو آج مل جائے گی ابھی، جس میں راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں دربار رسالت میں گیا، میں نے کیا دیکھا، حضور دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں، پشت پر حسین سوار ہے، میں نے دیکھا، میں نے کہا سبحان اللہ کیسی پیاری سواری ہے، نعم المرکب یا حسین، حسین تیرا مرکب کتنا عظیم ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے میری طرف مڑ کر دیکھا، فرمایا عمر تجھے سواری نظر آ گئی، سوار نظر نہیں آیا۔ اور یہ لفظ حضرت عمر کی ہے، فرماتے ہیں نعم المرکب یا حسین، حسین تیرا مرکب کتنا عظیم ہے۔ لفظ مرکب آپ ڈکشنری میں جا کے پڑھ لیجیے گا، لفظ مرکب گھوڑے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حضور نبی تھے، خاتم النبیین تھے، انہوں نے گھوڑے کی نقل بنائی، حضرت عمر نے کہا یہ مرکب ہے حسین کا، گھوڑے کی شبیہ بنائی نبی نے، اس لیے کہ اگر کسی زمانے میں میرے حسین سے منسوب زوجہ کی شبیہ بنائی جائے تو اسے بدعت نہ کہنا میری سنت ہے۔ جو ہے یا نہیں، نبی کا عمل موجود ہے۔ اور دیکھیے یاد رکھیے میں اکثر اجتماعات میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ہم شیعہ گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں، ہم شیعہ موحد قوم ہیں، توحید بس قوم ہے ہم، اور ہم
ہم توحید ہم نے اہل بیت سے لی ہے، ہم اس توحید کو بھی نہیں مانتے جس توحید کے بارے میں مسلمانوں کی کتاب مشکات شریف کی پہلی جلد میں لکھا ہوا ہے باب توحید میں کہ اللہ قیامت کے دن سونے کی کرسی پہ بیٹھے گا، ان کے فضل سے کرسی چر کر رہی ہوگی، اللہ مخلوق کو جہنم میں پھینک دے گا، جہنم کہے گی حل میں مزید مجھے اور چاہیے، اللہ کو غصہ آئے گا، اپنی ٹانگ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ ہم اس خدا کو نہیں مانتے، ہمارا خدا نہ دنیا میں نظر آ سکتا ہے نہ آخرت میں نظر آ سکتا ہے، وہ صرف بصیرت کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم اس خدا کو نہیں مانتے ہیں، ہم نے توحید اہل بیت سے لی ہے، ہم نے توحید آل محمد سے لی ہے۔ ہمارا خدا وہ ہے جس میں صفات ثبوتیہ پائے جائے، صفات سلبیہ نہ پائے جائے، ہم اس کو خدا مانتے ہیں۔ ہم موحد قوم ہیں، ہم پیغمبر کو آل رسول کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں۔ ہم نے اپنے آئمہ کا ولادت کا جشن منایا، شہادت سے تابوت اٹھا کے ہم نے دنیا کو دکھایا کہ تابوت مخلوق کا اٹھتا ہے، خالق کا نہیں اٹھتا ہے۔ ہم نے ان کو مخلوق مانا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اس ذات کی عبادت کرتے ہیں جس کی عبادت نبی بھی کرتا تھا، علی بھی کرتا تھا، حسنین بھی کرتے تھے۔ ہم اس خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم مشرک پر لعنت پھینکتے ہیں۔ ہمارا خدا وحدہ لا شریک، ہم گھوڑے کے پجاری نہیں۔ میری دلیل یہ ہے کہ میری ملت کا کوئی 5-7 سال کا بچہ دنیا دکھا دے، دکھانے والے بندے کے ہاتھ پہ میں بیعت کروں گا کہ میری ملت کے کسی 7-8 سال کے بچے نے ٹانگے میں جاتے ہوئے، گھڑ سواری میں جاتے ہوئے، نیزہ بازی میں دوڑتے ہوئے، کیٹل شو میں ناچتے ہوئے کسی منظر پر گھوڑے کو دیکھ کے سلام کیا ہو۔ بولو خدا کے لیے میرے ساتھ بولنا۔ دنیا یہ صاحب ہے، اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے جہاں گھوڑے کو دیکھتے وہیں پہ سلام کرتے، جہاں لیکن ہم نے ہر مقام پہ گھوڑے کو دیکھا، پرواہ نہیں کی، پتا چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہے۔ اور جناب پہ اعتراض کرنے والا گھوڑے کا دشمن بھی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں نے کیسل شو میں ناچتے گھوڑے کو برداشت کر لیا، اور ناچتے گھوڑے کو برداشت کر لیا اور اس سے فتوا نہ لگایا، پتا چلا وہ گھوڑے کا دشمن نہیں ہے۔ ہر مقام پہ ہم نے گھوڑے کو دیکھا، سلام نہ کیا، پتا چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہے۔ لیکن عاشور کے دن اسب باوفائے حسینی کی جب ہم شبی بناتے ہیں، اس کی نسبت جیسے امام حسین کے اس باوفا ذوالجناح کے ساتھ، اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں، اس کا بھی خون شامل ہے ہر سجدہ گاہ میں، اس کی قربانیوں کی یادگار میں ہم اس کی تو شبی بنا کے نسبت دیتے امام حسین سے، اور نسبت حسین کی وجہ سے ہم سلام کرتے ہیں۔ موترز فتویٰ لگاتا ہے، پتا چلا موترز گھوڑے کا دشمن نہیں ہے، وہ زہرا کے بیٹے کا دشمن۔ کہتے صاحب عجیب بات ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جلوس جا رہا ہے بیچ میں گھوڑا، ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں آپ کو جلوس میں گھوڑا نظر آ گیا، 10 محرم کو گھوڑا نظر آ گیا، 10 ذی الحج کو مینا میں اونٹ نظر نہیں آیا؟ تمبا نظر نہیں آیا؟ بھائی اگر گھوڑا جانور ہے تو اونٹ بھی تو جانور ہے، تمبا بھی تو جانور ہے۔ اگر ہے کسی مسلمان میں جرت تو کاروان اسلام دیجیے، مسلمان تلبیہ پڑھتے ہوئے، احرام سجائے ہوئے اور لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں جا رہے ہیں، بیچ میں اونٹ بھی چل رہا ہے، بیچ میں تمبا بھی چل رہا ہے۔ اگر ہے کسی مسلمان میں جرت تو جانور کو نکال دو کاروان اسلام سے، لیکن یاد رکھنا اگر تم کوشش کرو گے تو وہ جانور تو کاروان اسلام سے نہیں نکلے گا، تم دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے۔ وہ جانور کاروان اسلام سے کیسے نکلے؟ اور جب گردن کٹوا کے کاروان کا حصہ بنا ہے، مجھے مسلمان کی سر سمجھ نہیں آتی جو اسلام کے میدان سے بھاگ جائے، وہ اسلام کے قابل جو گردن کٹوا دے رام کے۔ محمد عمران پڑیا اور تم بک بک نہ کر بے نکاحی دیا پترا پورے پورا پا کے خمے کا تیر دا ماحول بنا کے دونوں ہاتھ جا کے دم نعرہ ہے نہیں
توجہ ہے حضرات کی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے کہتے صاحب عجیب بات ہے، یہ جانور بیچ میں یاد رکھنا قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اس جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے. 74 فرقوں کے علماء میں فقہ میں آپ چلے جائیے پوچھ لیجئے. دیکھیے ہر مسئلے میں ان مسائل میں اختلاف نہیں ہے جہاں اہل بیت نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، جیسے ہی اہل بیت کا نام آیا فوراً مسلمانوں کا اختلاف شروع ہو گیا. دیکھیے اس مسئلے میں ساری فرقوں کے مسلمان متفق ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو جانور لفظ الحج کو آپ قربان کرتے ہیں نا، اس جانور کے گلے میں جو رسی ہے نا، اس رسی کا بھی احترام کرو. اس جانور کے آگے نہ چلو، اس کی نسبت ہے حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والے جانور کے ساتھ. اس کے آگے نہ چلو، اسے گالی نہ دو، اسے مارو مت، احترام کرو. دیکھیے ہم شیعہ قوم بھی موحد قوم ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ سارے احترامات صرف ذات توحید، حقیقی احترام حقیقی کے لائق ذات توحید ہے. لیکن احترام کا فلسفہ جملے میں سن لیجئے. اصل میں خدا محترم، جناب اسماعیل ہوئے خدا پہ قربان تو جناب اسماعیل محترم. جناب ابو تمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو وہ تمبا محترم. یہ جانور بنا اس تمبے کی نقل تو یہ جانور محترم. اس کے گلے میں پڑی وہ رسی تو وہ رسی محترم. احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، رسی سے چل کے خدا تک پہنچا. یہی دلیل میری بھی ہے. اصل میں خدا محترم. امام حسین ہوئے خدا پہ قربان تو حسین محترم. حسین ہوئے کربلا میں دفن تو کربلا محترم. کربلا میں بنا روزہ شبیر تو روزہ محترم. یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل تو یہ تعزیہ محترم. جس طرح احترام خدا سے چل کے رسی تک، رسی سے چل کے خدا تک پہنچا، اسی طرح احترام خدا سے چل کے تعزیہ تک، تعزیہ سے چل کے خدا تک. کہتے صاحب یہ تعزیہ کیوں؟ دیکھیے تعزیہ کی اصل تاریخ میں آپ کو بتانے چلا ہوں آج کی مجلس میں. یہ نقل کی تاریخ اصل کیا ہے؟ تاریخ اس کی یہ ہے کہ جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا محبوب گریہ کرتا تھا. کریم کی آواز ہے، میرے محبوب مجھے پتا ہے تو گریہ اس لیے کرتا ہے کہ تجھے میرے گھر کے چھوڑنے کا صدمہ ہے. میرے حبیب پریشان نہ ہو، جہاں تم ہو نا وہیں پر میرے گھر کی نقل بنا لو. بھائی یہ تاریخ مسجد کیا ہے؟ تاریخ مسجد کیا ہے اس کے علاوہ کہ یہ نقل کعبہ ہے. تاریخ مسجد ہے نقل کعبہ. تو مسجد قباء جو بنائی گئی یہ نقل کعبہ میں بنائی گئی. اور پھر مسلمان جہاں جہاں عرب و عجم میں گئے نقل کعبہ میں وہاں وہاں مسجدیں بنی. یہ نقل کعبہ میں مسجدیں بنی ہے وہاں وہاں پر. اور دیکھیے اگر نقل کعبہ میں مسجد بن سکتی ہے تو نقل روزہ شبیر میں تعزیہ کیوں بھی شد ہوگا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگے صاحب جب تعزیہ کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہوتا تو آپ بوسا کس بات کا دیتے ہیں؟ میں سوال پوچھتا ہوں جو سمجھ میں آیا ہے. دیکھیے خانہ کعبہ میں مجھے بھی اللہ نے حج کی سعادت بخشی ہے آل محمد کے فضل و کرم سے. دیکھیے آپ جائیں کعبہ میں، اگر کوئی اجنبی شخص وہاں آئے غیر مسلم اور وہ اوپر چھت پر کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھے، بیچ میں کعبہ ہے، چاروں طرف سے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ اجنبی شخص جو مسلمان نہیں ہے وہ کیا سوچے گا؟ وہ یہی سوچے گا کہ یہ مسلمان کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، میری بات سمجھنا، میری بات. وہ یہی سوچے گا نا کہ یہ مسلمان کعبہ. مجھے بتائیے مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ جو مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہے. سجدہ کعبہ کو نہیں ہے، رخ ہے کعبہ کی طرف، سجدہ ہے ذات توحید کو. خالی مسلمان کا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ ہوتا ہے ذات توحید کو. میں کہتا ہوں یہی مثال ہے. خالی ہمارا منہ ہوتا ہے تعزیہ کے اوپر، سلام عقیدت ہوتا ہے شہادت عظمیٰ کو. مل کے آئے نبی واقعہ ہمارا. اللہ اکبر. ہمارا رخ ہوتا ہے تعزیہ کی طرف، رخ تعزیہ کی طرف ہوتا ہے، سلام عقیدت ہوتا ہے ذات حسین کو. ہمارا منہ ہوتا ہے علم عباس پر، سلام عقیدت ہوتا ہے وفا عباس کو. ہاں صاحب جب
تعزیے کے اندر ہے ہی کچھ نہیں تو آپ چومتے کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ کیا خانہ کعبہ کے اندر اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ اور مجھے بتاؤ کیا خانہ، اگر جو مسلمان یہ ہے کہ کعبہ کے اندر اللہ ہے وہ حلول کا قائل ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ کسی خاص جگہ نہیں ہے، اس گھر کی نسبت ہے ذات توحید کی طرف۔ بھائی اگر جب کعبہ میں ہے ہی کچھ نہیں تم سجدہ کس کو کرتے ہو؟ اگر خالی کعبہ پر سجدہ ہو سکتا ہے تو خالی تعزیے کو امام حسین کی نسبت سے سلام کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ وہاں بھی نسبت کو سجدہ ہے، یہاں بھی نسبت کو سلام ہے۔ کہتے صاحب یہ آزاداری اگر دین ہوتا تو ہر جگہ مسجد ہے، ہر جگہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ توجہ، یہ اگر یہ دین ہوتا تو ہر جگہ طریقہ ایک ہوتا۔ کائیوال کا تعزیہ اور قسم کا ہے، لاہور کا تعزیہ اور قسم کا ہے، ڈیرہ غازی خان میں تعزیہ دیکھیں اور قسم کا ہے۔ میں نے کہا آپ دنیا میں چلے جائیں، مجھے بھی اتفاق ہوئے 7-8 ملکوں میں باہر پڑھنے کا، میں نے دیکھا جو طرز تعبیر مسجدوں کا ہمارے پاکستان میں ہے وہ ایران میں نہیں ہے۔ ایران میں مسجدوں کا گنبد آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ طریقہ سے تعمیر مصر کا اور ہے، ایران کا اور ہے، پاکستان کا اور ہے، لبنان کا اور ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے مسجدوں کے طرز تعمیر مختلف ہے لیکن کہا تو ہر جگہ اللہ اکبر جاتا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہاں بھی آپ تعزیے کی شکلیں مختلف ہیں، کہتا تو ہر جگہ یا حسین جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگے صاحب ہم ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، اور بعد اپنوں کو بھی بہت جو زیادہ موہن اور تقوی پسند ہو جاتے ہیں پھر باتیں شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کہنے لگے صاحب ایران میں تو ہم نے تعزیہ کبھی نہیں دیکھا، ہم نے عراق میں تو تعزیہ کبھی نہیں دیکھا۔ بھائی عقل سے کام لو، ایران میں اصل زیارات موجود ہے، عراق میں اصل زیارات موجود ہے، وہاں کے مومنین خوش نصیب ہیں۔ محبت اہل بیت نے مجبور کیا، کبھی کربلا چلے گئے، کبھی نجف چلے گئے، کبھی سامرہ چلے گئے۔ ایران کے مومنین بھی خوش نصیب ہیں، محبت اہل بیت نے مجبور کیا، کبھی مشہد چلے گئے، کبھی معصومہ کن چلے گئے۔ تو ہم غریب پیدا ہوئے ایسے ملک میں کہ ہم آئے دن وہاں نہیں جاتے، تو جس طریقے سے نقل کعبہ میں مسجد بنی ہم نے بھی نقل روزہ شبیر میں تعزیہ بنا لیا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یاد رکھنا عمل اور عقیدہ۔ میری ملت کے نوجوانوں ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، ہماری طاقت سے دنیا مرغوب ہے، سازشیں ہو رہی ہے، ماتم اور نماز میں فرق نہ پیدا ہونے دو۔ میں طالب علم ہوں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے میرا مشن یہ ہے، آج سازش کی ہو رہی ہے میری ملت کے نوجوانوں سے، اس کے توحید محبت توحید لوگ بد عمل خطیب میری ملت کے نوجوانوں سے عقیدہ توحید کو چھین لینا چاہتی ہے، محبت توحید کو چھین لینا چاہتی ہے، اور مقصر اور دشمن اہل بیت ملا میرے ماتمی نوجوان سے عزاداری اور اہل بیت کے فضائل سے عقیدت و محبت کو چھین لینا چاہتی ہے۔ خبردار کبھی بھی مجلس ماتم اور نماز کے درمیان فرق نہ کیجیے۔ میری خواہش یہ ہے کہ ہر ماتمی نماز کے ٹائم مسجد میں نظر آئے اور ہر نمازی ہلکے ماتم میں کھڑا ہوا نظر آئے۔ جو لوگ چند نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، داڑھی رکھ لی، نمازیں پڑھنا شروع کر دی، وہ سمجھتی ہے کہ ہلکے ماتم میں کھڑے ہونا ہمارے لیے توہین ہے۔ جو نماز اور عبادت کی آڑ میں ماتم میں آنا توہین سمجھتا ہے وہ شیطان کا ایجنٹ ہے، وہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے۔ ایسی نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی جس نماز کے ساتھ عزاداری مظلوم نہ ہو۔ ہم اس سید سجاد کے ماننے والے ہیں جو وضو کرتے تھے تو روتے تھے، سجدہ کرتے تھے تو گریہ کرتے تھے۔ نہ عزاداری میں فرق ہے نہ عبادت میں فرق ہے۔ مجلس میں تشریف لائیے پر اتنا رہے خیال کہ مسجد کرے نہ آپ کا شکوہ حسین سے۔ عمل اور عقیدے کو ملا کر، اور دیکھیے خدا کی قسم یہ ضرورت ہے اس بات کی، میں کسی اور طرف نہ چلا جاؤں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذوالجلال کہ جانور کا احترام کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے۔
ہاں قرآن کو پڑھو سمجھو. میں قرآن سے دلیل پیش کروں گا. قرآن سکھاتا ہے. دیکھیے چند مثالیں میں دوں گا جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں. ایک مثال جو نہیں ہے, حضرت صالح نبی کی اونٹنی. قرآن اور اسلام کا فلسفہ یہ, جو جانور کسی اللہ والے سے منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. حضرت صالح نبی کی اونٹنی نبی سے منسوب ہوگی. قرآن میں ذکر ہے تاکہ توحید, توجہ, نگاہ توحید میں محترم ہو گئی. حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا نبی سے منسوب ہو گیا, نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. ہاتھ دو گے حضرت عزیر کا گدھا, قرآن میں ہے یا نہیں, نبی سے منسوب ہو گیا. بات سمجھنا, سر اٹھانا, حضرت عزیر کا گدھا نبی سے منسوب ہو گیا, نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. ہاتھ دو گے اصحاب کاؤ کا کتا. مسلمان اس سے بڑی کیا دلیل میں تجھے پیش کروں. حضرت اصحاب کاف کا کتا, اور کتا نلسل عین تھا, اس نے اپنی فطرت کو بدل کر اصحاب کاف سے وفا کی. اصحاب کاف نبی نہیں تھے, معصوم نہیں تھے. لفظ اصحاب بتلا رہا ہے وہ نبی کے صحابی تھے. جب تک فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا جس نے اصحاب وفا کا ساتھ دیا تھا وہ قیامت کے دن لباس بشری پہن کر جنت میں جائے گا. ایک بات تو یہ طے ہو گئی, اور سچوں کے پیچھے لگ جانے والا کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا. پیچھے لگ جانے والا کتا ہی کیوں نہ ہو وہ جہنم میں نہیں جاتا. وہ اصحاب کعب نبی نہیں تھے, معصوم نہیں تھے, اللہ والے تھے. اس سے بڑی کیا دلیل میں پیش کروں. وہ اللہ والوں سے کتے نے وفا کی, اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. مولوی صاحبان صبح سویرے لاؤڈ اسپیکر کھول کر اصحاب کعب سے وفا کرنے والے کتے کا ذکر فخر سے کرتے ہو. اپنے نبی کے بیٹے پر قربان ہونے والے زلزلہ کے ذکر کو بھی سب کہتے ہیں. زندہ آباد, زندہ آباد. جو ہے یہ نہیں, مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہوتا آباد. ہاں صاف دیکھنا, بات صرف سمجھنے کی ہے. یہ گریا, یہ مجلس, یہ ماتم, یہ تازیہ, یہ جلوس قرآن سے ثابت ہے. اور ہے یہ نہیں, صرف نگاہ چاہیے, بصیرت کی نگاہ چاہیے تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کے لیے. کہتے صاحب یہ جلوس کس بات کی دلیل ہے, یہ قرآن سے ثابت کرو. میں کہتا ہوں تم حج پہ جاتے ہو, صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہو, یہ کون سا لاجک ہے, یہ کون سا لاجک ہے. اور ایک جگہ بنی ہروالا جسے کہتے ہیں جہاں سب قسم کی بتیاں لگی ہوتی ہے, وہاں صدر ہو یا وزیر اعظم ہو واجب ہے کہ وہاں اچک اچک کے جائے. بھائی یہ اچک اچک کے جانا یہ کون سی عقل میں آنے والی بات ہے. کہنے لگے اللہ کا حکم ہے اس لیے کہ یہ ایک ماں کی بے قراری کی یاد ہے. میں کہتا ہوں صفا مروہ میں دوڑنا ماں کی بے قراری کی یاد ہے. یہاں چوکوں پہ آ کے تقریریں کرنا اور سننا ایک بہن کی بے قراری کی یاد ہے. یہ ایک بہن کی بے قراری کی یاد ہے جس نے ایک ایک بازار میں چوک میں جا کے اپنے بھائی کی مظلومیت کا پرچار کیا. جو ہے یا نہیں, ہاں یہ سب محبت کی تفسیریں ہیں. جو جناب عجیب بات ہے, شیعہ کافر ہیں. خدا کی قسم
مسلمان عادی ہو گیا ہے آنکھیں بند کر کے ماننے کا. جو بھی کسی نے کہہ دیا سارے کو سبحان اللہ. کیوں بھائی؟ سوچو، غور کرو، فکر کرو. کالی کملی والے نے فرمایا کہ کالے کپڑے پہننا حرام ہے، ساروں نے کہہ دیا سبحان اللہ. کسی عقل کے اندھے نے نہ سوچا اور جس کی اپنی کملی کالی ہے وہ کیوں کہے گا؟ جو ہے یا نہیں؟ جس کی اپنی کملی کالی ہے وہ کیوں کہے گا کالے کپڑے پہننا حرام ہے؟ یہ شیعہ عجیب ہے میاں، یہ ماتم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں. ارے کربلا والے تو شہید ہیں، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں. تو کربلا والے تو شہید ہے، زندہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم شہید کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتا ہے. یہ شیعوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دیکھو یہ زندوں کو پیٹتے ہیں، زندوں کو. ہم نے کہا اچھا وہ زندہ ہے. اب ہم نے ان کو پکارنا شروع کیا. زندہ کو پکارا جاتا ہے نا. ہم نے کہا یا حسین، یا ابو الفضل العباس، یا باب الحوائج، یا علی مدد. وہی لوگ کہنے لگے ارے دیکھو شیعوں کو کیا ہو گیا، مردوں سے مدد مانگتے. تو پتا چلا تمہارا مذہب ہے دشمنی اہل بیت. تم اہل بیت کا دشمن ہو، اہل بیت سے منسوب کوئی عمل تمہیں پسند نہیں ہے. ورنہ علی کو، اہل بیت کو پکارنا بھی قرآن کے مطابق ہے اور اہل بیت پہ رونا. یہ شیعہ کافر ہے. کیوں؟ یہ امام حسین پہ آنسو بہاتے ہیں اس لیے کافر ہیں. اور خدا تجھے ہدایت کرے مسلمان، کچھ سوچ. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. تیری سینس ہماری سمجھ میں نہ آئی. جو نواز رسول پہ آنسو بہائے وہ تیری نگاہ میں کافر ہے. جو رسول کے بیٹے کا خون بہائے وہ مسلمان ہے. میری بات تو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے. جو نواز رسول کا خون بہائے آج تک مسلمان علماء بحث کر رہے ہیں. میاں یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے. خبردار کے بات نہ کہنا، یہ توحید پر الزام ہے. خدا کبھی یزید کو معاف نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ عادل ہے. ہم نے توحید کے فوراً بعد اس کے عدل کا اقرار کیا. نقل کفر کفر نہ باشد. بھئی اگر خدا یزید کو معاف کر بھی دے تو کہاں لے جائے گا معاف کر کے؟ جنت میں. کون سی جنت میں؟ جس کا سردار حسین ہے. اور جہاں قاتل و مقتول ایک ہو جائے، ظالم و مظلوم ایک ہو جائے، وہاں عادل نہیں رہتا. ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں. سوچو ہے یہ نہیں ہمارا اللہ. یہ بحث ہو رہی ہے یزید کا برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے. میں اس چیپٹر کو دو جملے کہہ کر کلوز کرنا چاہتا ہوں اسی منزل پہ. آج کہا یہ جاتا ہے جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے. خود ہی پیٹتے ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ میاں شیعوں نے خود ہی مارا امام حسین علیہ السلام کو. اور بچوں کو سکولوں میں تنگ کیا جاتا ہے. میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے مذہب کا ڈیفینس کروں. یہ خود ہی شیعوں نے مارا ہے، خود ہی روتے ہیں. میں اس مسئلے کو دو اور دو چار کر کے حل کرنا چاہتا ہوں. مجھے بول کے بتانا امام حسین کا قاتل کون ہے؟ بولو، امام حسین کا قاتل کون ہے؟ یزید مارا. یہ خمر کھولی، یہ تو کرائے کے لوگ تھے، اصل تو یزید ہے نا. ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ کچھ لوگ آج جو یزید کی اس دور میں جو یزید کا ساتھ دے رہے تھے ان کی بات تو سمجھ جاتی ہے، یزید تخت حکومت پہ تھا. آج کے 27 ملک ایسے ہیں جن پر اس دور میں اکیلے یزید کی حکومت تھی. اور نوجوانوں ماتمیوں، یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے. یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سا رہ گیا ہے. ہے یا نہیں؟ مل کے مرحبا ہاتھ بلند کر کے مل کے توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی. دیکھیے اس دور میں یزید کا ساتھ دے رہے تھے ان کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن آج یہ کیوں لوگ کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ میری بات کو سمجھنا راز یہ ہے. بھائی مارا کس نے تھا امام حسین کو؟ یزید نے. یہ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ شیعوں نے مارا. بڑے تسلی تھے، دو دو چار کر کے. مارا تھا یزید نے، یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا.
بقول ان کے مارا تھا یزید نے، حالانکہ یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا، تو بقول ان کے یزید پھر شیعہ ہوا نا، پھر یزید پھر ہمارا ہوا نا، پھر ہماری مرضی ہے ہم یزید کو 7 فٹ اوپر سے لعنت شروع کریں یا نیچے سے۔ ہماری مرضی ہے ہم یزید پر جیسے بھی لعنت کریں، جب وہ ہمارا ہے تو تمہیں ہم جب لعنت بھیجتے ہیں، جب کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پتہ چلا ان کی تکلیف نے بتلایا یزید ہمارا نہیں ان کا لگتا ہے۔ ہمارے نزدیک یزید کل بھی واجب اللعنت تھا، یزید آج بھی واجب اللعنت ہے، میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا۔ اس لیے کہ کل یزید کربلا میں ہار گیا، میرا حسین جیت گیا۔ ہمیشہ کہتے کربلا میں یزید جیت گیا تھا، حسین ہار گیا تھا، مقصد کی جیت ہوتی ہے۔ یزید چاہتا تھا بیعت لے، امام نے کہا نہیں کروں گا، امام نے بیعت نہیں کی، سر دے دیا، یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ اور دلیل حسین کی جیت کی سنیے گا، دلیل یہ ہے ہمیشہ جو الیکشن جیت جاتا ہے جلوس وہی نکالتا ہے، جلوس وہی نکالتا ہے۔ اور یزید اگر یزید جیتا تھا تو یزید کا کوئی جلوس دکھا، میرا حسین جیت گیا، آج چوک سے حسین کا جلوس۔ حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ آج تک بحث ہے یزید کو برا نہ کہو، میں اس کو دو چار کر کے حل کر دوں، ہر بندہ تاکہ سمجھے۔ 2 بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو کوسا، اللہ کرے تم مر جائے۔ دوسرا سیانا آدمی تھا، اس نے کہا صاحب تو کوئی میرا خالق و مالک ہے، تیرے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تو کہے گا اور میں مر جاؤں گا؟ نہ، جو اللہ نے 4 دن زندگی لکھی ہے وہ مجھے جینا ہے، تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں، لیکن کم از کم تیرا اتنا کہنے سے تیرے دل کا ارادہ تو مجھے پتا چل گیا۔ ہائے ہائے ہائے، نہ میری بات مکمل ہونے دیجیے، میری بات مکمل ہو جائے پھر دیکھیے۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں، اس لیے کہ میرا خالق و مالک وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیرے کہنے سے مروں گا نہیں، لیکن تیرا اتنا کہنے سے تیرے دل کا ارادہ تو پتہ چل گیا کہ تو چاہتا ہے میں مر جاؤں۔ میں کہتا ہوں ان مولوی صاحبان کے کہنے سے یزید بخشا تو نہیں جائے گا، اور اتنا کہنے سے ان کے مذہب کا تو پتہ چل گیا۔ یاد رکھیے ہم چوک میں آ کے مجلس کر کے ماتم کر کے ہم دنیا والوں کو بتلاتے ہیں کہ دیکھیے ہم حسین والے مسلمان ہیں، ہم یزید والے مسلمان نہیں ہیں، ہمارا حسینی اسلام سے تعلق ہے، ہمارا یزیدی اسلام سے تعلق نہیں۔ ہم اس لیے جلوس نکالتے ہیں، ہم اس لیے چوک میں آتے ہیں۔ یہ محبت کی بات ختم۔ میں 12 منٹ میری تقریر میں رہ گئے ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ ہاں دیکھیے عزاداران حسین، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ کریا، یہ سلجنا، یہ جلوس، یہ محبت کی تفسیریں ہیں، یہ محبت کی تفسیریں ہیں۔ اور دیکھیے یاد رکھیے، میں نے قرآن مجید کی جس آئے وافی ہدایت کو سامنا میں گفتگو قرار دیا، اس میں اللہ نے محبت اہل بیت فرض کی ہے۔ مسلمان محبت کے 2 تقاضے ہوتے ہیں، شخصی بھی محبت کا تقاضا ہے
غم بھی محبت کا تقاضا ہے. میری ساری تقریر ایک طرف اور یہ 15 منٹ ایک طرف. نوجوانوں میں کچھ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. پھر زندگی رہی تو پھر ملاقاتیں ہوگی اور پھر ہو سکتا ہے یہ وقت ملے یا نہ ملے، میرے یہ لمحے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے اور اہل بیت رسول سے میں حق کی شفاعت لے لوں، اس لیے کہ ان کے دشمنوں پہ تبرہ اور آل محمد سے تولہ کر کے چوک کی تقریر میں میں اپنے عقیدے کا اعلان کر رہا ہوں. محبت اہل بیت رکھیے گا. محبت کے دو تقاضے ہیں. خوشی بھی محبت کا تقاضا ہے، غم بھی محبت کا تقاضا ہے. میں ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنے چلا ہوں، 15 منٹوں میں توجہ رکھنا. محبت کے دو تقاضے، خوشی بھی غم بھی. اور یاد رکھنا ہمیشہ انسان اپنے کی خوشی میں خوشی مناتا ہے، اپنے کے غم میں روتا ہے. ہاں یاد رکھ. میں ایک سوال پوچھتا ہوں نوجوانوں، مجھے بتاؤ کہ کیا جہاں بھی آپ شامیانے شادی کے دیکھتے ہیں کیا آپ ہر جگہ خوشی منانے پہنچ جاتے ہیں؟ نہ، جب اپنے کی شادی ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی جنازہ اٹھ رہا ہو ہر جگہ آپ کندھا دینے اور رونے چلے جاتے ہیں. نہ، جب اپنا مرتا ہے تو کندھا بھی دیتے ہیں، روتے بھی ہیں. تو بات سمجھنا، انسان ہمیشہ اپنے کی خوشی میں خوشی مناتا ہے، اپنے کے غم میں غم مناتا ہے. ہم نے اہل بیت کی ولادتوں کے موقع پہ ان کی خوشیاں منا کے ان کی ایام غم میں ان کا تابوت اٹھا کے ہم نے عمل سے دنیا کو بتایا کہ ہم محمد اور ان کی آل کو اپنا سمجھتے ہیں. توجہ ہے یہ نہیں؟ اگلا جملہ سنیے، میں نے صرف 5 جملے کہنے ہیں. اگلا جملہ سنیے، میرے پاس وقت نہیں ہے. خوشی اور غم یہ محبت کی گویا یوں سمجھیے کہ 2 اولادیں ہیں محبت کی. فرق یہ ہے خوشی محبت کی چھوٹی اولاد ہے، غم محبت کی بڑی اولاد ہے. کیا مطلب؟ یعنی غم کو خوشی پر قربان نہیں کیا جائے گا، خوشی کو غم پہ قربان کیا جائے گا. شادی سوئم کی وجہ سے ملتوی ہو جائے گی، سوم شادی کی وجہ سے ملتوی نہیں ہو جائے. اور میرا لفظ سمجھنا، خدا کے لیے میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں تفصیل میں جاتا، لیکن میرا جملہ سمجھنا ایک لفظ ضائع نہ ہونے پائے. ہمیشہ انسان اپنے کے غم میں اپنی خوشیاں ملتوی کرتا ہے، غیر کے غم میں خوشیاں ملتوی نہیں ہوتی. اور یاد رکھنا، اپنا امریکہ میں مر جائے شادی سہیوال میں ملتوی ہو جائے گی، غیر ساتھ والی گلی میں مرے کوئی شادیاں ملتوی نہیں کرتا. ہائے 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 ہائے. میں 4-5 سال سے یہاں آ رہا ہوں، مجھے یہاں سہیوال میں کسی مومن نے کہا مولانا آپ کے بھتیجے کی شادی ہے، آئیے گا. میں آیا. میں جب آیا تو میں نے دیکھا کوئی شادی کے آثار نظر نہیں آئے. دروازہ کھٹکایا، میرے دوست نکلے، سر جھکے. میں نے کہا بھائی خیری؟ کہنے لگے مولانا آپ کے بھتیجے کا ماموں امریکہ میں رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، شادی ہم نے ملتوی کر دی. میں نے تعزیت کی، واپس چلا گیا. 1-2 مہینے کے بعد پھر خط آ گیا، مولانا ضرور تشریف لائیے گا آپ کے بھتیجے کی شادی. میں آیا، میں نے دیکھا ساتھ والی گلی سے جنازہ جا رہا تھا. ڈرائیور سے میں نے کہا بھائی گاڑی موڑیے، شادی ملتوی ہو چکی ہوگی. کہنے لگے مل تو لیجیے. جب آ کے گئے تو انتظامات عروج پر. میں نے کہا بھائی شادی ملتوی نہیں ہوئی، جنازہ جا رہا ہے. زیر لب مسکرا کے کہنے لگے مولانا وہ کوئی ہمارے اپنے تھوڑے ہی ہیں. لب سمجھنا نوجوانوں، انسان ہمیشہ اپنوں کے غم میں اپنی شادیاں ملتوی کرتا ہے، غیروں کے لیے نہیں. ہم آزاداران امام حسین نے، مقصد اہل بیت کے ماننے والوں نے محرم میں اور چہلم میں نواز رسول کے غم کے دنوں میں ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں ملتوی کر کے عمل سے ہم نے بتایا کہ ہم محمد اور ان کی آل کو اپنا سمجھتے ہیں. میرا اگلا لفظ سمجھنا. اور مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور محرم اور چہلم میں اپنے بچوں کی شادیاں کر کے وہ اپنے عمل سے بتلاتے ہیں کہ ہمارا محمد اور ان کی آل سے کوئی تعلق نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرا جملہ سمجھیے گا. دیکھیے لوگ کہتے ہیں صاحب اگر یہ محرم اتنا ہی ضروری تھا تو جس طریقے سے حج کے لیے آیت آ گئی تھی قرآن مجید میں تو محرم کے لیے بھی کوئی آیت آ جاتی. سارے مسلمان جس طرح عید حج مل کے مناتے ہیں تو محرم بھی مل کے مناتے. میری بات یاد رکھنا، مینا میں اور کربلا میں فرق ہے، حج میں اور محرم میں فرق ہے. حج ہے خوشی کی تقریب، ایک نبی زیادہ ذبح ہونے سے بچ گیا.
اور مسلمانوں محرم ہے غم کی تقریب، نبی زیادہ سبا ہو گیا، خوشی کے موقع پہ مجبور کر، کتاب فطرت سے عرض کر رہا ہوں، کتاب زندگی سے، ہر گھر کی کہانی ہے، کتاب زندگی اور فطرت ہی عین اسلام ہے۔ دیکھیے خوشی کے موقع پہ مجبور کر کے لایا جاتا ہے، غم کے موقع پہ مجبور نہیں کیا۔ میری بات سمجھیے گا، بات میں وزن کے لحاظ سے ساری تقریر ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف ہے۔ دیکھیے دو بھائی، یہ ہر گھر کی کہانی، دو بھائی آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، بول چال بند ہو گیا۔ چند مہینوں کے بعد ایک بھائی نے اپنے بیٹے کی شادی کی تاریخ رکھی، اور جب تاریخ قریب آ گئی تو سوچنے لگا کہ اب برادری والے آئیں گے، دوست عزیز آئیں گے، رہیں گے میرے پاس، کھائیں گے، میرا خرچہ میرا ہوگا، شکایتیں بھی میری ہوگی، اگر اتنا اچھا ہوتا تو بھائی کو کیوں نہ شریک کر لیتا، تو بھائی ہے نا، اپنے باپ کی اولاد ہے، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ منانے کے لیے چلا گیا، یہ منظر تو آپ نے دیکھا ہو گیا، 4 بزرگوں کو لے کے گیا، بھیا جب تک آپ نہیں آئیں گے آپ کا بھتیجا سہرا نہیں باندھے گا، مجبور کر کے اس کو لایا، مجبور کر کے شادی کے موقع پہ۔ کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا کسی جوان بھائی کا جوان بیٹا مر گیا ہو اور اس کا جنازہ گھر میں پڑا ہو اور بھائی اپنے دوسرے بھائی کو منانے جائے، بھیا جب تک آپ نہیں آئیں گے جنازہ نہیں اٹھے گا؟ یہ منظر کبھی آپ نہیں، میری بات سمجھ رہا ہے، یہ منظر کبھی آپ، خوشی کے موقع پہ مجبور کر کے لایا جاتا ہے، غم کے موقع پہ مجبور نہیں کیا جاتا۔ سیدھا سادہ سا مسجد سے اعلان ہوتا ہے فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جس کسی کا بھی دور نزدیک سے رشتہ ہوتا ہے وہ خود بخود اس کے بیٹے کی صفحے ماتم پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیے حج ہے خوشی کی تقریب، واجب کی زنجیر ڈال کے اللہ نے مجبور کیا منانے کے لیے، اور محرم ہے غم کی تقریب، محرم پہ اللہ نے مجبور نہیں کیا، ہلال محرم نے آسمان پہ نمودار ہو کے اعلان کر دیا، مسلمانوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نواز رسول کے غم کے ایام آ گئے، تو جس مسلمان کے رسول سے رشتہ ہوتا ہے وہ خود بخود جلوس اعضاء میں چلا آتا۔ اگلا میرا جملہ سمجھنا اور یاد رکھیے، ایک بھائی نے اپنے اس بیٹے کی شادی کی تاریخ رکھی، دوسرے بھائی کو منانے گیا، اتفاق سے وہ بھائی ضدی تھا، نہیں آیا، تعلقات اور خراب ہو جائیں گے، لیکن ملاپ کا امکان ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اگلے بھتیجے کی شادی پہ پھر بھائی مل جائیں، لیکن یاد رکھنا اگر ایک بھائی کا جوان بیٹا دفن ہو گیا اور سکا بھائی جنازے میں نہیں آیا، قیامت کے دن ان دونوں بھائیوں کی ملاقات قیامت کے دن بھی ممکن نہیں ہے۔ جس بھائی کے بیٹے کے جنازے میں سکا بھائی نہ آئے، اب یہ بھائی قیامت کے دن بھی آپس میں نہیں ملیں گے۔ میں کہتا ہوں حج ہے خوشی کی تقریب، غم ہے رسول کے نواسے کے غم کا موقع، غم کا موقع۔ اگر تم نے خوشی میں شرکت نہ بھی کی تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن جو کلمہ گو مسلمان ایام غم میں نواسے رسول کی صفحے اعضاء پہ نہ آیا تو قیامت کے دن شفاعت تو دور کی بات ہے، نبی سے ملاقات بھی ممکن نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں اختتام کی طرف لے گیا اپنی گفتگو کو، اور میں آپ کی زحمت کو ختم کرنے چلا ہوں۔ دیکھیے میں ایک بہت بڑی بات کہنے والا ہوں جس کے لیے میں نے یہ سارا موضوع لیا ہے، وہ یہ بات ہے جو آخری 7 منٹ میں مجھے عرض کرنا ہے۔ وہ بات یہ ہے، یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ زندہ معجزہ ہے زہرا کے بیٹے کا، آج کے دور کا زندہ معجزہ۔ میں 8-10 سال میں نے دینی درسگاہ میں تعلیم حاصل کی ہے، میں معجزے کی تعریف کو جانتا ہوں، خارق العادت کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ میں اس کو ثابت کرنے چلا ہوں کہ عزاداری کیسے معجزہ ہے، ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے فطرت کے 2 اصول ہیں، رونے کے بارے میں، غم کے بارے میں فطرت کے 2 اصول ہیں، اور فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ پہلا اصول یہ ہے، ہمیشہ انسان اسے روتا ہے جسے دیکھتا ہے، اسے روتا ہے جسے دیکھا نہ ہو، کتنا قریبی عزیز کیوں نہ ہو، انسان نہیں روتا۔ وہ بہن جس کا جوان بھائی مر جائے، لگتا ہے یہ بہن بھی مر جائے گی، اگر ہم نے اس بہن سے کہا بیٹا آپ کا ایک 12-14 سال کا جوان بھائی آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو گیا تھا، 2 آنسو اس پر بھی بہا لو، وہ کہے گی مولانا جب میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بچے جو حد شعور تک ہوتے ہیں، دادا دادی ان کے فوت ہو جائیں تو وہ رو لیتے ہیں، لیکن وہ بچے جن کے دادا دادی ان کی ولادت سے پہلے فوت ہو جائے وہ بڑے ہو کے دادا دادی کو نہیں روتے۔ یعنی فطرت کا اصول ہے، جسے انسان دیکھتا ہے اسے روتا ہے، جسے دیکھا نہ ہو، جتنا قریبی عزیز ہو آنسو نہیں آتے۔ یہ فطرت کا ایک اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے، جسے زمانہ گزر جائے اسے بھی کوئی نہیں روتا۔ کسی کا جوان بھائی مر گیا،
ہم نے دیکھا وہ دوسرا بھائی لگتا ہے یہ بھی مر جائے گا، پہلے دن چیخیں، سوئم پر آپ آئے تو پہلے دن والی کیفیت نہیں، اب آنسو رہ گئے، 40ویں پہ آئے آنسو بھی غائب، ٹھنڈی سانسیں رہ گئیں، سال کے بعد آپ آئے، بہن بھائی کو بھول جاتی ہے، ماں بیٹے کو بھول جاتی ہے، کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ حضرات فطرت کے یہ دونوں اصول ہمیں حسین کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور نوجوانوں مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے اکبر کو برچھی لگتے دیکھی؟ اور میرے بچوں تم بتاؤ کہ اصغر کو تیر لگتا تم نے دیکھا ہے؟ تم میں سے کون ہے جس نے زہرا کے بیٹے کو زینہ الجنا سے گرتے دیکھا؟ نہ دیکھنے والا اصول ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آج تو حسین مظلوم پہ کوئی ٹھنڈی سانس لینے والا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مشاہدہ یہ بتاتا ہے ادھر میں نے اکبر کا نام لیا، یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے لیلا کا چاند، آنکھوں کے سامنے رباب کے لگتے جگر کو تیر لگ رہا ہے۔ عزاداروں دوسرا اصول، جسے زمانہ گزر جائے اسے کوئی نہیں روتا، پہلے دن چیخیں، سوئم پہ کریا، 40ویں پہ ٹھنڈی سانس، سال کے بعد ٹھنڈی سانسیں غائب، چند سال گزرے ماں جوان بیٹے کو بھول جاتی ہے، بہن سکے بھائی کو بھول جاتی ہے، اور 1400 سال ہو گئے اکبر کو برچھی لگے ہوئے، 1400 سال ہو گئے رسول کے نوازے کو زین سے گرے ہوئے۔ یہ اتنی بڑی مدت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ آج تو امام مظلوم پر کوئی ٹھنڈی سانس لینے والا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مشاہدہ یہ بتا رہا ہے ادھر میں نے غریب زہرا کا نام لیا، آنکھوں میں آنسو آئے، چیخیں بلند ہوئی، یوں لگتا ہے جیسے آج کی بات ہے۔ اور مسلمانوں عقل رکھتے ہو تو مجھے سوچ کے بتاؤ، مجھے بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ لفظ کو سمجھنا نوجوانوں، دریا بہ رہا ہو نا، مشرق سے مغرب کی طرف دریا بہ رہا ہے، اور دریا کے پانی کے دھارے کے ساتھ کوئی چیز بہتی چلی آ رہی ہے، عقل اس بات کو باور کرتی ہے کہ بھائی پانی کا دھارا جس طرف ہے شے بہ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ دریا کا دھارا ہے مشرق سے مغرب کی طرف، اور ایک کشتی ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف اس دھارے کو توڑ کے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ہر صاحب عقل کو ماننا پڑے گا اس کشتی کے ساتھ کوئی پاورفل موٹر لگی ہوئی ہے جو دھارے کو توڑ کے مخالف سمت میں کشتی کو دوڑائے جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ فطرت کے دونوں دھارے، نہ کسی نے زہرا کے بیٹے کو دیکھا اور 1400 سال گزر گئے، یہ فطرت کے دونوں دھارے غم حسین کے خلاف بہ رہے ہیں، اور غم حسین ہے کہ دھاروں کو توڑ کے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ صاحب عقل کو ماننا پڑے گا اس غم کے پیچھے کسی سپر طاقت کا ہاتھ ہے، اور وہ کون سپر طاقت ہے؟ وہ ذات توحید ہے جس نے وعدہ کیا فاذکرونی اذکرکم، قرآن مجید میں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کون نہیں جانتا کہ غریب زہرا نے، رواثہ رسول نے اکبر جیسے بیٹے دے کر، اصغر جیسے بچے قربان کر کے، اپنا قیمتی سر اور بہنوں کی چادریں لٹا کے اللہ کے نام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ حسین کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب وعدہ پروردگار چلے گا جس نے وعدہ کیا جو میرے ذکر کو بچائے گا میں اس کے ذکر کو بچاؤں گا۔ اب وعدہ پروردگار پورا ہونا ہے۔ حسین تو نے میرے نام کا بچایا گھر دے کر، حسین میرا وعدہ ہے کائنات میں جہاں جہاں اللہ اکبر ہوگا وہاں وہاں حسین حسین میں کراؤں گا۔ آج دنیا کا کون سا گوشہ خطہ ہے جہاں حسین حسین نہ ہو رہا ہو؟ حسین تو نے میری خاطر اپنا گھر دے دیا، حسین گھبرا نہیں، کائنات میں گھر فقط دو ہوں گے، یا میرا گھر مسجد ہوگا یا تیرا گھر امام بارگاہ ہوگا۔ اور حسین تو نے میری خاطر پیاس کو برداشت کیا تو حسین گھبرانا، حسین گھبرانا۔ میرا یہ وعدہ ہے قیامت تک نہ میرے نام کی، نہ کسی نبی، نہ کسی اولی العزم کے پیغمبر کے نام کی، حسین پانی کی سبیل جب بھی لگے گی تیرے نام کی لگے گی۔ جزاک اللہ، بڑی زحمت دی میں نے آپ کو،
اب تو 3 منٹ میں مسائل کا ایک جملہ سن. پیاس کا نام آ گیا ہے تو پیاس پر ہی 2 جملے سن لیجئے گا. علامہ نقن علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے عاشور کے دن میدان کربلا میں مرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا جینا مشکل تھا. ہائے 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 ہائے, بڑا پہاڑ مسائل کا بول دیا میں نے. علامہ نقل فرماتے موت تو طے ہو چکی تھی, رات کو امام نے چراغ بجھا بجھا کے کہہ دیا تھا چلے جاؤ چلے جاؤ, تم ہوگے پھر بھی مجھے مرنا ہے, نہیں ہوگے پھر بھی مرنا ہے. کوئی نہیں گیا. کہا اچھا تمہیں شہر سے یا زادیوں کا دل میں ہے کہ ان کا کیا بنے گا. کہا اولاد رسول کو لے لو, ان کو نانا کے روزے پہ چھوڑ دینا, چلے جاؤ. کوئی نہیں اٹھا. کہا عباس یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ مجھ سے پردے کی وجہ سے. عباس چراغ گل کر دو, گل کر دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا گیا. کوئی نہیں اٹھا. تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی, بچوں نے ایڑیاں اٹھا لی تھی. 90 سال کا بوڑھا جان اپنی پلکوں کو باندھ چکا تھا, ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے کذبہ پہ زہرا کا بیٹا, بار بار جو کہتا ہے چلے جاؤ چلے جاؤ. غریبوں کو کوئی دروازہ تو بتاؤ, ہم تیرا دروازہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے. مولا نے فرمایا اچھا پھر موت طے ہے تو اکبر یہ تیرا مقتل ہے, حبیب یہ تیرا مقتل ہے, جاؤ تو یہاں زین سے گرے تھا, یہ تو رات کو طے ہو چکا. اسی لیے علامہ فرماتے ہیں عاشور کے دن میدان کربلا میں مرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا جینا مشکل تھا. لفظ سمجھنا آزاد اور اس لیے کہ میدان کربلا میں عاشور کے دن جو جتنی دیر زندہ رہا اتنی دیر پیاسا رہا. ہائے 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 ہائے, کہ جتنی دیر زندہ رہا اتنی دیر. حبیب کی حد عطف ہمیں یاد ہے, حبیب دین سے اتنے پیاس ختم ہو گئی. علی اکبر کی حد عطف بھی ہمیں یاد ہے. اکبر کتنے پیاسے رہے. ایک نوجوانوں کے لیے ماتمیوں کے لیے ایک جملہ کہہ دو, اکبر کتنے پیاس. جب یہ اکبر آئے نا میدان میں اور ظلم کے بادلوں میں چھپ گیا لیلا کا چاند, میرے مولا حسین خیمے میں آئے, لیلا ماں کی دعا جلدی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے, میرے نانا کا فرمان ہے لیلا دعا مانگ اللہ مجھے میرا اکبر ملا ہے. کہا تو زمانے کا ایمان ہے, مولا بتا کیسے دعا مانگوں. کہا لیلا مصلی بچھا, بی بی نے مصلی بچھایا. کہا 2 زانو ہو کے بیٹھ, بی بی 2 زانو ہو کے بیٹھی. کہا سر سے چادر اتار, بی بی نے چادر اتاری. کہا سر پہ قرآن رکھ, بی بی نے قرآن رکھا. کہا دعا مانگ یا رب یوسف الا یعقوب, اور یعقوب کو یوسف ملانے والی ذات مجھے میرا اکبر ملا. اکبر واپس پلٹے, بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جائے. آخری وقت میں اکبر نے پانی مانگا. آخری وقت میں کوئی جوان جا رہا ہو نا کوئی چیز مانگے اور وہ ڈاکٹر منع کرے اس کو یہ چیز نہ دینا, اور جب وہ مر جائے نوجوان, اس نوجوان کی ماں اور بہن کے سامنے جب وہ چیز آئے گی انہیں اپنا جوان یاد آئے گا. اور میں کہتا ہوں میرا غریب مولا تو شہید ہو گئے, ارے لیلا تو زندہ رہی. جب لیلا کے سامنے پانی آتا ہوگا بی بی کہتی ہوگی اکبر آ تجھے ماں پانی پلائے. اکبر کی ہتیا ہمیں یاد ہے, وہ چھوٹی اولاد والا شیعہ. یہ میں جملہ کہتا ہوں دعا مانگ لینا, میں ایک دعا مانگ لے, ہو سکتا ہے کسی عزادار کی دعا قبول ہو جائے. ایک مومنہ سیاذاتی بیمار ہے, دعا کرے اللہ اسے شفا عطا فرمائے. میرے والد بزرگوار علیل ہے, دعا کرے اللہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. اور میرے شاہد بھائی اور طاہر بھائی کو اگلے سال تک اللہ اعلیٰ دے نرین علی اصغر کے صدقے میں عطا فرما دے. میرا مالک جو بھی گودے اولاد سے خالی ہے مالک پر کر دے ان کو. ایک جملہ سمجھنا آزاداروں, سب سے چھوٹا بھی علی اصغر, سب سے آخر میں بھی علی اصغر گیا. اور سوچو یہ بچہ کتنا پیاسا رہا ہوگا. لیکن علی اصغر کی ہتیاس بھی ہمیں یاد ہے. بتائیے حسین کتنا پیاسے رہے. مولا حسین کی پیاس اتنی عظیم پیاس ہے, بڑے جسم پر زخم تھے میرے مولا حسین کے, لیکن پیاس کا زخم ایسا تھا شیو. جناب سکینہ راوی اور سید سجاد میرے امام نے خود اپنی پیاس کا مرثیہ کہا. کہا سجاد بیٹا جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, اور انہیں کہنا تمہارے مولا کہہ رہے تھے اور میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا, سمجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. سکینہ بڑی پیاسی تھی, سکینہ 3 دن کی بھوکی پیاسی, لیکن جب زلجنا آیا تھا سکینہ نے اپنی پیاس کا مرثیہ نہیں پڑھا, زلجنا کے پاؤں سے لپٹ گئی. زلجنا بتا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا مار دیا گیا.
عزادارو آخری جملے ہیں. سکینہ اتنی پیاسی، امام سجاد پیاسے ہیں، لیکن 13 محرم کو اجازت امامت کے ساتھ جب سید سجاد آتے ہیں نا، بابا کی میت کو دفن کرتے ہیں اور قبر بناتے ہیں، تو مٹی والی قبر پر سید سجاد نے تاریخ میں لکھا، ایک انگلی سی کے ساتھ ایک جملہ لکھا، حاضل قبر الذی کو بلا اطفال، یہ اس غریب کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا ہے. عزادارو ایک لفظ سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے، زندگی بھر رونے کے لیے جملے کافی ہوں گے اگر میں سمجھا سکا. عزاداران حسین 3 دن کی بھوکی. شام غریبہ میں یہ میرا طالب علم کا ایک، اب میں نے مطالعہ کیا ہے، تحقیق کی ہے، علامہ اختر عباس صاحب کی بلا سے بھی میں نے سنا تھا. فرماتے ہر کی بیوی میدان کربلا میں موجود نہیں تھی. یہ پانی آنے والی شام غریبہ میں روایت فرماتے میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، لیکن اگر پانی آیا بھی ہو، قبلہ فرماتے میرا دل مانتا ہے جب پانی آیا ہوگا نا، سی آزادیہ منہ پھیر کے بیٹھ، لیلا نے کہا ہوگا میرا اکبر تو مانگتا چلا گیا، سکینہ نے کہا ہوگا میرا بھائی کو طرف کے چلا گیا. عزادارو آخری لفظ ہے عزادارہ نے، حسین میرے لیے دعا کر دینا عزادارو، اور میں آپ کے لیے دعا کر کے جا رہا ہوں. عزادارہ نے حسین لفظ کو سمجھنا، 3 دن سے بھوکی اور پیاسی تھی زینب، 3 دن سے بھوکی اور پیاسی تھی رسول کی بیٹی، 3 دن سے بھوکی اور پیاسی تھی علی کی شہزادیہ. میرے سر پہ قرآن رکھو عزادارو، کربلا سے لے کر شام تک علی کی بیٹیاں 36 بازاروں سے گزری ہیں. کسی موڑ، کسی بازار، کسی چوک پر علی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا او مسلمانوں میں بھوکی ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، او مسلمانوں میں پیاسی ہوں مجھے پانی پلاؤ. ہر چوک، ہر موڑ، ہر بازار پہ علی کی بیٹی نے کہا او مسلمانوں میں تمہارے رسول کی بیٹی، او